دوران سفر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ ساتھ سفر کرنے والوں پر ڈال دیتے ہیں. شاپنگ کریں گے تو جتنے بھی ان کا شاپنگ کا سامان ہے وہ سب کا سب کوئی اور اٹھائے گا. اور اگر یہ سفر کر کے کہیں جاتے ہیں اور وہاں مخصوص آرام کے پلنگ ہوتے ہیں، مخصوص جگہ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی زمین پر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے تو بیڈ پر ہی نیند آتی ہے، مجھے تو چارپائی پہ نیند آتی ہے. تو محدود پلنگ پر سب سے پہلے یہ قبضہ جما لیتے ہیں. اچھا، اگر محدود تکیے ہیں کہ بھائی تکیے زیادہ نہیں ہیں، کہیں آپ سفر کر کے پہنچے ہیں اور ان کے پاس ایسا اتنا انتظام نہیں ہے کہ ہر ایک کو تکیہ وہ دے سکے، تو یہ کہتے ہیں مجھے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. تو پلنگ ان کو چاہیے، تکیہ ان کو چاہیے. اسی طرح جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی موجودگی میں فرنٹ سیٹ پر اب کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یہ ہر اعتبار سے آرام کے طالب ہوتے ہیں اور پورے سفر میں گویا کہ یہ ایک نمایاں شخصیت بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب اس زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ان کی حرکات اور ان کی سکنات یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی مجھ سے یہ کچھ منفرد سلوک کیا جائے سفر میں. ہر جگہ میرے آرام کا لحاظ رکھا جائے، میں شاپنگ کروں تو میرا سامان کوئی اور اٹھائے، ہر طرح کے معاملات میں میرے ساتھ تعاون کیا جائے، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے سفر میں. تو اب باقی لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ حضرت سفر کا لطف اٹھانے آئے اور باقی لوگ کیا ان کے بجائے وہ ساری تکلیفیں یہ اٹھانے آئے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کہ بالکل غلط ہے. تو ساتھ رہنے والے عموماً اس طرح بولتے نہیں ہیں کہ یار آپ سفر میں آتے ہو، ہم سب پر بوجھ بن جاتے ہو. اور بندہ ایک تو خود سفر پر آ رہا ہے، اس کا سامان بھی ہم سب مل کر اٹھا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان کا سامان اٹھا رہا ہے. یہ نکلیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے اور بیگ ان کا پیچھے رہ جاتا، تو بیگ بھی کوئی اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے، یار بیگ تو لیا، ارے لیا لیا لیا، ارے یار بیگ ہی تو اٹھایا یار، کیا ہوگا. تو اس طرح کر کے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تم میری خدمت کر رہے ہو نا، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، تو میں بھی کر لیتا. تو تم نے کر لیا تو ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا یار، ٹھیک ہے یار، آپس میں ہوتا ہے، چلتا ہے. لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. سفر میں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں تھوڑا ایزی رہوں، کوئی آسانی کے ساتھ میرا سفر گزر جائے. تو وہ ایک مخصوص محدود سامان لے کر جاتا ہے بندہ تاکہ سفر میں اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہ صاحب ہوتے ہیں کہ یہ صاحب اپنا سامان سارے قافلے پر تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی سب کے سب میرا سامان اٹھاؤ، میرا لحاظ رکھو، میرا خیال رکھو، آنے جانے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر فرماتے تھے تو وہاں کاموں کی باقاعدہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان جب کہیں سفر پہ ہوتے تھے تو کوئی جانور ذبح کرنے کا کام کرتا تھا، تو کوئی جانور کی کھال اتارنے کا کام کرتا تھا. تو ایک موقع پر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا کام میں کروں گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کام بھی ہم ہی کر لیں گے، آپ تکلیف نہ فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کام تم بھی کر لو گے اور بخوشی کر لو گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سب میں نمایاں رہوں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی نمایاں جگہ کی یا نمایاں سلوک کی یا منفرد سلوک کا مطالبہ نہ کریں کہ ہمیں الگ سے ٹریٹ کیا جائے، ہمیں الگ سے پروٹوکول دیا جائے، ہمیں ہمارا خیال رکھا جائے. تو اس طرح کی حرکات جو دیگر شرکائے سفر ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے، لیکن ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ وہ بات جو آپ نہیں کہہ سکتے ہم انشاءاللہ کہیں گے، اور یہ جہاں تک کوشش ہوگی وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.